میرے بھائی سجدے کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے. جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اٹھیں گے. اگر یہ پہلی رکعت تھی اور تیسری رکعت تھی تو آپ بیٹھیں گے. دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے. چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے. ڈائریکٹ اٹھنا نہیں ہے. اور اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلسہ استراحت. ہلکا سا بیٹھنا ہوتا ہے. اس میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی ذکر نہیں کرنا، لیکن بیٹھنا ہے. کیوں بیٹھنا ہے میرے بھائی؟ اس حدیث کی بنیاد پہ جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. جب آپ طاق رکعت میں ہوتے، پہلی رکعت میں ہوتے یا تیسری رکعت میں ہوتے، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، آپ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اچھی طرح زمین پہ بیٹھ نہیں جاتے تھے. میرے کتنے ہی بھائی ہیں جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میرے بھائی آج کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. حوالہ پھر سن لیں بخاری شریف کا. بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ مالک ابن حویرث. اور یہی عمل روایت کیا ہے جناب ابو حمید ساعدی نے بھی. ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نماز 10 صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تھی، اور 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی تھی کہ تمہاری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپ کی سنت ہے اور اس سنت کو ہم نے اپنانا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کی بھی آخر کوئی دلیل ہوگی، کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی ہمارے وہ دوست جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے آپ ایسے کرتے تھے. میرے بھائی میری پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی ہمارے لیے نمونہ تھے، آئیڈیل تھے اور قابل حجت تھے، اور بڑھاپے میں بھی آپ ہمارے نبی تھے، ہمارے رسول تھے، ہمارے لیے قابل عمل تھے، قابل حجت ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا تو آپ صحابہ اکرام کو خبردار کر دیتے کہ دیکھو یہ نماز کا عمل نہیں ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ تو میں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں. لیکن ایسی کوئی چیز آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل کا تعلق نماز سے ہے، یہ نماز کی سنت ہے، بڑھاپے کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ مالک ابن حویرث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ سے نماز کا طریقہ جاننے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے واپس جاتے ہوئے ان سے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائی اگر یہ چیز نماز کا حصہ نہ ہوتی تو آپ مالک بن حویرث سے کہتے ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کرنا کیونکہ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری اعمال ہیں ان میں تو بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شروع کے عمل میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شروع کے عمل میں پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ پہلے عمل اللہ نے رکھا ہو، بعد میں منسوخ کر دیا ہو. لیکن جو اعمال آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیے ہیں ان کے اوپر تو منسوخ ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلسہ استراحت یعنی کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا، بیٹھ کر پھر اٹھنا، اور ایسے ہی تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد پہلے بیٹھنا اچھی طرح پھر اٹھنا، یہ آپ کی سنت ہے. اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک ابن حویرث. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے. روایت بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو حمید الساعدی. میرے بھائی اس کے بعد جب آپ بیٹھ کے ہیں اب آپ اٹھنے لگے ہیں، یہاں پہ ایک اور سنت ہے. اٹھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ لگانے ہیں
اور ہاتھوں کے اوپر ٹیک لگا کے پھر آپ نے اٹھنا ہے. اور اس سنت کو بھی انہی مالک ابن حویرث نے روایت کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے اعتمد علی الارض، زمین کے اوپر ٹیک لگاتے، ثم قام، پھر آپ اٹھتے. تو اس انداز سے میرے بھائی آپ اٹھیں گے. اور جب آپ کی دوسری رکعت شروع ہوگی تو اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، اللہم باعد نہیں پڑھیں گے اور سکتہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ سے دوسری رکعت کی ابتدا کریں گے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سکتہ نہیں کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے دوسری رکعت کا آغاز کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے. بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کسی بھی سورت کی ابتدا سے پہلے. تو میرے بھائی دوسری رکعت بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی، ویسے ہی قیام، ویسے ہی رکوع، ویسے ہی قوما، ویسے ہی پہلا سجدہ، دو سجدوں کے مابین بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا. اور اب آگی باری کس کی؟ تشہد کی. اب کس کی باری آگی میرے بھائی؟ دو رکعتیں آپ کی ہو چکی ہیں، اب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے. تشہد کے لیے آپ کیسے بیٹھیں گے؟ تشہد میں بیٹھنے کا آپ کا انداز یہ ہوگا کہ آپ اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر بیٹھیں گے اور اس کے اوپر اپنی ران کو، اپنی سرین کو رکھیں گے. یعنی کہ بائیں پاؤں کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے، بائیں پاؤں کو آپ موڑیں گے اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے. اور دایاں پاؤں آپ کھڑا رکھیں گے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس جانب ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کہ اگر آپ کا پاؤں ایسے ہے تو یہ دیکھیں انگلیاں جو ہیں، انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، انگلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، باقی پاؤں کا رخ جو ہوگا پیچھے کی جانب ہوگا. تو اس انداز سے آپ پہلے تشہد میں بیٹھیں گے. اور اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنے کی بجائے بچھا بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا آیا ہے کہ دائیں پاؤں کو آپ کھڑا کریں گے اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران کے گھٹنے پہ رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پہ رکھیں گے، یا پھر دائیں ہاتھ کو آپ دائیں ران پہ رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھیں. دونوں طریقے ثابت ہیں، دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں، دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. اور گزارش پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو آپ کے عمل ہیں وہ ایک طرح کے ہیں. کئی جگہ پہ آپ نے دو طرح عمل کیا ہے، وہاں پہ دونوں سنتے ہیں، دونوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں عمل صحیح حدیث سے ثابت ہوں، ضعیف روایت میں نہ آئے ہوں، کسی من گڑت روایت کا حصہ نہ ہوں. تو جب دونوں عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوں گے، دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر. اور دین کو تقسیم نہیں کرنا، یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ عمل جو ہے یہ مالکیوں کے لیے ہے، یہ شافیوں کے لیے ہے، یہ حنبلیوں کے لیے ہے، یہ حنفیوں کے لیے ہے. نہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تقسیم اس انداز میں نہیں کی. یہ چاروں ہمارے امام ہیں، چاروں ہمارے رہنما ہیں، ان کی ہدایات بھی یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ثابت ہو جائے سینے سے لگا لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا. تو اس لیے یہ دونوں کے دونوں سنتے ہیں، کبھی آپ اس کے اوپر عمل کریں، کبھی اس کے اوپر عمل کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ ان کے لیے ہے وہ ان کے لیے نہیں، دونوں ہی ہمارے لیے ہیں اور دونوں ہی ان کے لیے ہیں. کبھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کبھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو دایاں ہاتھ جو ہے آپ کبھی دائیں گھٹنے پہ رکھیں گے اور کبھی دائیں ران پہ، بایاں ہاتھ کبھی بائیں گھٹنے پہ رکھیں گے، کبھی بائیں ران پہ. اور بازو بھی آپ دونوں رانوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب میرے بھائی تشہد میں آپ بیٹھ چکے. بیٹھتے ہوئے آپ کے انگلیوں کے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے 3 انداز ہو سکتے ہیں. کتنے انداز میرے بھائی؟ ان میں سے 2 مسلم شریف میں آئے ہیں، ایک ابو داؤد شریف میں آیا ہے. اور یہ تینوں عمل جو ہیں آپ کی سنت ہیں، تینوں کے اوپر آپ باری باری عمل کیا کریں. اور یہاں بھی آپ نے دین کو تقسیم نہیں کرنا. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تینوں یہ جو دائیں سائڈ کی انگلیاں ہیں، دائیں ہاتھ کی دائیں سائڈ کی 3 انگلیاں جو ہیں ان کو بند کر لیں. کریں میرے ساتھ ساتھ، ان کو آپ نے بند کر لیا. اب آپ اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پہ رکھیں. یہ دیکھیں
رکھ لیا اور یہ شہادت والی انگلی کھڑی رہے گی، اس سے آپ اشارہ کرتے رہیں گے، اس سے آپ دعا کرتے رہیں گے. ابھی اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آپ یہ جان لیں یعنی کہ یہ 3 انگلیاں آپ کی بند ہیں اور انگوٹھا آپ نے کس انگلی کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ درمیانی انگلی پہ، اور شہادت والی انگلی جو ہے وہ کھڑی ہے، اس کو آپ حرکت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں. حوالے ابھی دوں گا، پہلے آپ یہ پہلا جو عمل میں نے بتایا یہ مسلم شریف میں آتا ہے. دوسرا حصہ دوسرا یہ ہے کہ ایسے ہی آپ رکھیں گے، لیکن اب انگوٹھا آپ نے درمیانی انگلی پہ نہیں رکھنا، اب انگوٹھا آپ نے شہادت والی انگلی کے نیچے رکھنا. یہ دیکھیں شہادت والی انگلی کے نیچے انگوٹھا رکھا ہوا ہے موڑ کر آپ نے، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں 53 کی گرا. پرانے عربی لوگ جو تھے وہ ہندسے کیسے گنا کرتے تھے؟ اس انداز میں گنتی بتایا کرتے. یہ ان کے نزدیک 53 تھا، یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ 53 ہے. پرانے جو عربی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کے نزدیک یہ 53 ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو کہتے ہیں 53 کی گرا. یہ دوسرا انداز ہو گیا، یہ بھی مسلم شریف میں آیا ہے. تیسرا انداز جو ابو داؤد شریف میں آیا ہے، حدیث کو بیان کرنے والے وائل بن حجر ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 2 انگلیاں یہ دائیں سائڈ والی بند کر لیں، دو چھوٹی جو انگلیاں وہ آپ نے بند کر لیں. درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائیں، ایسے دائرہ. درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ دائرہ. اور شہادت والی انگلی کو آپ ہلا رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں. یہ 3 انداز ہیں میرے بھائی، جو تینوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تینوں کے اوپر باری باری عمل کیا کریں. اگر تینوں ذہن میں آپ نہیں بٹھا سکتے تو اس وجہ سے اگر آپ ایک کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک عمل ہمارا ہے دوسرا کسی اور کا ہے تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے میرے بھائی. ہاں، اپنی آسانی کے لیے اگر آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں بیٹھتا، میرے لیے ایک ہی انداز کافی ہے، تو کسی ایک انداز کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ جب وہ ایک انداز آپ کو یاد ہو جائے پھر اس کے بعد آپ دوسرا انداز کبھی اپنا لیا کریں. جب وہ بھی یاد ہو جائے پھر تیسرا اپنا لیا کریں. یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتے ہیں، مختلف حدیث سے ثابت ہیں، سب صحیح حدیث ہیں، کوئی ان میں سے ضعیف روایت نہیں ہے، کوئی ناقابل اعتماد نہیں ہے. باری باری ہر ایک کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب میرے بھائی ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اس انگلی کو حرکت دینا. کسی زمانے میں جو لوگ اس انگلی کو حرکت دیتے تھے، لوگ ان کی اس انگلی کو ہی کاٹ دیتے تھے. لیکن الحمدللہ اب علم پھیل چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھیل چکی ہیں، لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہت زیادہ رجحان ہے. اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا. اب آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے بھی رہیں تو آپ کی انگلی کو کاٹنے کی کوئی حرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ. لیکن حوالہ پھر بھی ہمیں چاہیے. آخر یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میرے بھائی نسائی شریف کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رفع اصبعہ، آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا، یحرکها، اسے حرکت دیتے رہے، یدعو بها، اس کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے.